صحابہ نے عرض کیا کہ جی پھر ایسا کریں کہ سارنگی میں کہہ جا کریں نماز، تو چھوٹی سی آبادی ہے مدینے کی، آواز پہنچ جائے گی، لوگ آواز سن کر آ جائیں گے نماز کے لیے، ہم نماز کہیں گے سارنگی پر۔ میں کہ نہیں، سارنگی استعمال نہ کرو، یہ طریقہ نصارہ کا ہے، یہ طریقہ نصارہ کا طریقہ ہے، یہ اس سے اختیار نہ کرو۔ صحابہ نے عرض کیا پھر تو ایک شکل ہے، اس میں کوئی چیز استعمال نہیں ہوگی، نہ ڈھول نہ سارنگی۔ ہم ایسا کریں گے، ایک مرتبہ سب کو جمع کر کے کہہ دیں کہ جب دیکھو مسجد سے دھواں اٹھ رہا ہے تو دھواں بلند بڑھ جاتا ہے، سارے مدینے والوں کو نظر آ جائے گا دھواں اٹھتا ہوا۔ جب بھی دھواں اٹھے گا لوگ اسے کہیں گے بھائی چلو بھائی نماز کا وقت ہو گیا، دیکھو دھواں اٹھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ طریقہ مجوسیوں کا ہے جو آگ کے پجاری ہوتے ہیں، آگ جلا کر لوگوں کو جمع کرنا، یہ طریقہ مجوسیوں کا ہے، آگ کے پجاری ہیں۔ آپ نے تینوں طریقوں سے انکار کر دیا۔ حالانکہ اس زمانے میں لوگوں کو جمع کرنے کے یہی اسباب ہوتے تھے۔ رائے دینے والے جو کہ منافقین نہیں تھے بلکہ صحابہ تھے۔ میں کہ نہیں، طریقہ یہود کا ہے، طریقہ نصارہ کا ہے، یہ طریقہ مجوسیوں کا ہے، یہ طریقہ ہم اختیار نہیں کریں۔ پھر کیا کریں؟ میں جو کر رہے ہو یہی کرتے رہو۔ ادھر تو آپ نے انکار کر دیا ان چیزوں سے، ادھر صحابہ اسی فکر کو لے کر اٹھے کہ آخر کیا کریں۔ یہ تو طے کر لیا کہ بھی چیزوں کو تو استعمال کرنا نہیں ہے۔ اس زمانے کے مسلمان تو ایسے اناڑی اور بے عقل نکلے کہ یہود و نصارہ کے آلات کو دین کی اشاعت کے لیے استعمال کرنے کو اس زمانے کی ضرورت سمجھتے ہیں، اور وہاں نماز جس کا وقت متعین محدود، تاخیر ہوگی تو قضا ہو سکتی ہے، وہاں ڈھول جس میں کوئی خرابی نہیں، سارنگی جس میں اور کچھ نہیں، صرف آواز کو بڑھانے کا، آواز کو پھیلانے کی چیز ہے، اس کے استعمال سے بھی آپ نے منع کر دیا۔ اس زمانے کے مسلمان سارے باطل آلات کو دین کی اشاعت کے لیے استعمال کرنے کو دین کی خدمت سمجھتے ہیں، اور ایسے بے عقل لوگ ہیں جو دینی مجلسوں کے فوٹو کھینچ کر پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، حالانکہ حرام کما رہے، اللہ کے عذاب کے مستحق ہو رہے۔ جہنم میں سب سے سخت عذاب تصویر لینے والوں کو ہوگا، یہ پکی بات ہے۔ لیکن شیطان نے کیا دھوکہ دیا؟ ہم دین کی خدمت کر رہے۔ حرام راستے کو دین کی خدمت سمجھنا ڈبل گناہ ہے، حرام کا گناہ الگ ملے گا اور اس کو دین سمجھنے کا گناہ الگ ملے گا، ڈبل گناہ ہوگا۔ آج کل کے تو لوگ ہی بیچارے عقل سے بالکل پیدل اور دور ہیں، اور سمجھتے ہیں ہم یحسبون انہم یحسنون صنعا کہ شیطان نے یہ دھوکہ دیا ہے کہ تم اچھا کام کر رہے ہو۔ شیطان نے کیا دھوکہ دیا کہ تم اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ بھی یہ زمانے کا طریقہ ہے دین کی باتوں کو پھیلانے کا، حالانکہ سخت حرام ہے، سخت حرام ہے۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری پروگرام اور ہمارے جلسے کی تصویریں اور اس کی فلمیں اگر ہم نے نہیں پھیلائی لوگوں تک تو گویا ہم نے دین کا کام کیا ہی نہیں، حالانکہ عذاب کے مستحق الگ ہو رہے، گناہ الگ مل رہا۔ اور اس سے بڑھ کر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی اثر اور اس پر کوئی اجر بھی اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ سوچو تو صحیح میں کیا کہہ رہا، نماز جس کا وقت متعین قضا ہو جائے گی تاخیر کرنے سے، اور اسلام کا رکن، اسلام کا رکن ہے، بغیر نماز کے اسلام نہیں ہے۔ اس نماز کے لیے جمع کرنے کے واسطے صرف ڈھول اور سارنگی اور آگ جلانے کو آپ نے منع کر دیا، یہ طریقہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ اور اس زمانے میں سارا دین لوگ چاہتے ہیں کہ حالات کے ذریعے پھیل جاوے، اور اسے بڑی عقل مندی اور اپنی بڑی سمجھداری کی بات سمجھتے ہیں۔ چنانچہ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ وہ وہاں سے یہ فکر لے کر اٹھے کہ اب کیا کریں۔ مسجد میں جا کر بیٹھے، دعا مانگتے مانگتے نیند آ گئی۔ رات خواب میں فرشتے کو دیکھا، ہاتھ میں سارنگی لیے ہوئے، یہ کہنے لگے بھائی او فلانے،
یہ ہمیں چاہیے. اس نے پوچھا فرشتے نے کیا کرو گے اس کا, کیا کرو گے؟ کہ ہم اس کے میں نماز کہہ کے لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے. اس نے کہا نہیں یہ مت لینا, یہ مت استعمال کرنا, یہ استعمال مت کرنا. آج کے مسلمان سے اگر کہہ دو کہ دین کی باتوں کے لیے ان چیزوں کو استعمال نہ کرو تو جا کے فتویٰ پوچھتے ہیں کہ جی یوں کہا ہے, کیا ہے ٹھیک ہے کر لیں؟ تو کہ ہاں کر لو, کوئی حرج نہیں. سنو تو صحیح, کسی بھی کام کو اگر تم سنت کے مزاج اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں دیکھو گے, تمہیں ان چیزوں کی قباحت, ان کی کے نقصانات جب نظر آئیں گے جب تم اس کو نبی کے طریقے کے مقابلے میں دیکھو گے. اس چیز کو نبی کے طریقے کے مقابلے میں دیکھو گے تب تمہیں پتہ چلے گا کہ اس کی خرابیاں کیا ہیں اور اس کی قباحت کیا ہے. لیکن جب مسلمانوں میں سنت کا ہی اہتمام نہیں تو رواجی طریقے نہیں کیوں نہ اچھے لگے سنت کے مقابلے میں, سنت کے مقابلے میں رواجی طریقے کیوں نہ اچھے لگیں جب سنت سے کوئی مناسبت ہی نہیں ہے. جب سنت سے کوئی مناسبت ہی نہیں تو کیوں نہ آدمی ان چیزوں کو اصل سمجھ کر انہیں اختیار کرنے پر خود بھی تیار ہو, دوسروں کو بھی تیار کرے, جب سنت سے مناسبت ہی نہیں ہے. وہ تو اصل میں سنت کے احیاء اور سنت کا اپنے آپ کو پابند بنانا ہوگا, تب رواجی چیزوں کی نفرت دل میں پیدا ہوگی. میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے انکار کر کے یہ بتلانا چاہا کہ تم کبھی بھی قیامت تک دین کی اشاعت کے لیے رواجی شکل کو اختیار نہ کرنا, بلکہ واقعی اسلام کے پھیلنے کے 2 ہی سبب ہیں, یا نقل حرکت اور خروج, یا علماء حق کی مجلسیں. بس اسی لیے حضرت فرمایا کرتے تھے اگر یہ 2 کام دنیا میں نہ ہوتے, خاص طور پر ایک اللہ کے راستے میں پھرنا اور دوسرے علماء حق کے مجلسوں سے علم کی باتوں کو چن کر اپنے اندر پیدا کرنا, اگر یہ 2 کام نہ ہوتے تو عمر دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. تیسرا کام ذاتی انفرادی ہے, کثرت عبادت اور کثرت سجود, اللہ کو لمبے لمبے سجدے کرنا. اگر یہ 3 کام دنیا میں نہ ہوتے تو عمر دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. اس زمانے کے لوگ کہتے ہیں پھرنے سے کیا فائدہ, حضرت فرمانے پھرنا نہ ہوتا تو عمر دنیا میں رہنا پسند ہی نہ کرتا. تو میں نے عرض کیا کہ فرشتے نے یہ کہا عبداللہ بن زید ابن عبد ربی سے کہ یہ استعمال مت کرنا, اس کو چھوڑو, آؤ میں تمہیں اذان سکھلاتا ہوں. فرشتے نے ان صحابی کو اذان سکھلائی, صحابی کو اذان سکھلائی. دیکھو اس طرح تم اذان دو. تو میرے دوستو عزیزوں, ساری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ دین کی دعوت جو ہے, دین کی دعوت اس کو سنت پر لاؤ. یہ اللہ کی مدد کا اصل ضابطہ تھا. جو ضابطہ سنت, جو ضابطہ ہے دعوت نصرت کا, جب وہی سنت پر طریقے پر نہیں تو پھر اللہ کی مدد کیسے ہو جائے گی؟ اگر نماز کا طریقہ بھی تم نے سنت سے ہٹا دیا تو نماز پر جو وعدے پورے نہ ہوں گے. ایسے ہی دعوت میں بھی اگر سنت پر دعوت نہیں تو اس دعوت پر جو وعدے ہیں وہ وعدے پورے نہیں ہوں گے. اس لیے عزم کرو, ارادے کرو, ہمیں اپنے دین کو لے کر پھرنا ہے, دین کو لے کر پھرنا ہے. جی ہاں, دین کو لے کر پھرنا ہے. اس لیے کہ اللہ اکبر, اس راستے میں پھرنا اللہ کا امر ہے. اس راستے میں پھرنا اللہ کا امر ہے. اس راستے میں پھرنا اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے. اس راستے میں پھرنا اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے, کیونکہ نفر اللہ کا نفر جو ہے اللہ کے راستے میں پھرنا اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم ہے. اللہ کے راستے کا نفر اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے. اس لیے اس کا عزم کرو کہ انشاءاللہ
ہم خود اپنی ذات سے اپنے دین کی دعوت کو لے کر پھرے ہیں، اور عملی دین پیش کریں مسلمانوں پر۔ کیا پیش کریں؟ عملی دین، جی ہاں، عملی دین۔ اس لیے کہ جتنے بھی ذرائع ہیں یہ معلومات پیش کر سکتے ہیں، عمل پیش نہیں کر سکتے۔ عمل کی مشین تو صرف مسلمان ہے، عمل کی مشین صرف مسلمان ہے، سیدھی بات ہے۔